قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، کچھ عرصہ کے تعطل کے بعد آج آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ تو آئیں اس کے مفاہیم، اس کی تشریح اور اس کے معانی و مطالب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس آیت کا شان نزول، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دیہاتی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے، تاکہ اگر قریب ہو تو ہم اس کو آہستہ بھی پکار لیا کریں تو وہ یقیناً سن لے گا، اور اگر وہ دور ہے تو ہم اس کو بلند آواز سے پکارا کریں۔ تو اس سوال کے جواب کے طور پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ دیکھیں کہ اہل دیہات عام طور پر سادہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے پیچھے چلے جائیں سادگی جو ہے ہمیں اور زیادہ نظر آتی ہے، تو اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سوال کے جواب میں بہت ہی جامع اور بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ جواب عطا فرمایا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اے پیغمبر جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، یعنی میرے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ میں دور ہوں، نزدیک ہوں، اونچا سنتا ہوں یا دھیما سنتا ہوں، کیسے سنتا ہوں، کہاں سے سنتا ہوں، یہ سب باتیں اس سوال میں جو ہے وہ اس میں شامل ہوں، سمجھیں آپ۔ فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دے کہ میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت کا یوں سمجھ لیں کہ ایک حصہ ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تفہیم کا سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن کریم ہی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایک مقام پر کوئی بات جو ہوتی ہے وہ مجمل ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مقام پر وہ مفصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس قربت کا ذکر یا اس قربت کی مقدار یا حیت خود قرآن کریم کے اندر ایک جگہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم جو ہیں وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ شاہ رگ جو ہوتی ہے وہ انسان سے کتنا قریب ہوتی ہے، گردن کے اندر شاہ رگ ہے، اب اس سے زیادہ اور قربت کیا ہو سکے گی۔ فرمایا کہ ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں۔ پھر اسی آیت کے شروع میں جہاں سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان خیالات تک کو جانتے ہیں جو اس کے دل میں گزرتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی ہم ان وساوس کو بھی جانتے ہیں جو اس انسان کا نفس جو ہے اس کو ڈالتا ہے، یا آسان لفظوں میں وہ باریک سے باریک تر، بلکہ باریک سے باریک ترین وہ خیالات جو انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا گزر ہوتا ہے، فرمایا کہ میں ان خیالات تک سے بھی واقف ہوں۔ اب وہ ہستی کہ جو دل میں پیدا ہونے والے خیال تک کو سن رہی ہو، دیکھ رہی ہو، سمجھ رہی ہو، وہ کتنی قریب ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہمارا اس ہستی سے کوئی کام ہو، ہم اس ہستی تک اپنا مدعا پہنچانا چاہیں تو کتنا آسان ہے کہ لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں خیال آیا اس تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں کرنے کے لیے منہ سے اپنی دعا کا اظہار کرنا، اور پھر
ہاتھ اٹھا کر کرنا یہ مستحسن ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اعتدال بہت ضروری ہے، یعنی نہ تو انسان جو ہے اتنا زیادہ اونچی آواز میں یا بلند آواز میں جو ہے وہ دعا مانگے کہ جو نامناسب کی حد تک پہنچ جائے، اور نہ ہی یہ کہ پھر بالکل ہی جو ہے وہ لب تک بھی نہ ہلائے، بس اسی پر اکتفا کرے کہ اللہ جو ہے وہ تو دلوں میں آئے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یعنی میانہ روی جو ہے اس کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ جل شانہ کے آگے جو ہے وہ اپنا دست سوال جو ہے وہ دراز کرے اور پورے یقین کے ساتھ کرے، کیونکہ وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہستی جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس ہستی نے خود اعلان فرمایا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی وہ انسان مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اپنا ہر مسئلہ یاد رکھیے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، اپنا ہر مسئلہ یاد رکھے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کسی قسم کی بھی حاجت ہو، آپ کے سامنے ایک مسئلے کے لاکھوں اسباب پڑے ہوں کہ یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تمام اسباب کو بالائے طاق ڈالتے ہوئے اپنے اللہ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ضرور مانگیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور سامنے چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، پھل پڑے ہیں ریڑھی پر، پھر بھی اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے یہ آم کھلا دے، یا اللہ یہ انگور مجھے کھلا دے۔ کیوں؟ یہ جو آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور ریڑھی کے سامنے پھل بھی موجود ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پھل جو ہے آپ کے شکم میں اتر جائے گا، وہ اس کی توفیق سے ہی اترے گا۔ آپ کو توفیق ہوگی آپ لیں گے، ریڑھی والے کو توفیق ہوگی وہ دے گا، پھر آپ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچیں۔ پھر گھر میں پہنچ کر آپ کی طبیعت پر ایسا فرحت کا غلبہ ہو، کوئی ایسی پریشانی اچانک جو ہے وہ نہ آن پڑے کہ جس سے یہ بات ہی ذہن سے محو ہو جائے کہ میں پھل لایا ہوں اور میں نے کھانے ہیں۔ ایسی فرحت ہو، ایسا ماحول ہو کہ آپ اس پھل کو جو ہے ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو کھائیں۔ یعنی کتنے مرحلے ہیں کہ جن کی منظوری اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوگی، تب وہ پھل جو ہے وہ آپ کے منہ میں آئے گا اور منہ کے راستے جو ہے وہ آپ کے شکم میں اترے گا۔ یہ میں نے ایک مثال کے لیے عرض کیا ہے۔ الغرض اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ہماری سنے گا۔ اور کیوں نہ سنے گا، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اگر خالق ہی مخلوق کی نہ سنے گا تو مخلوق کا کون کارساز ہے؟ اس لیے وہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت، دن کو، رات کو، تنہائی میں، مجمع میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ جو ہے وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ بڑی اہم بات اس میں کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جب میں تو اپنے بندوں کی اس طرح سے سنتا ہوں، اس طرح ان پر شفقت کرتا ہوں، تو پھر ان کا بھی ایک حق ہے۔ کیا؟ یعنی ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، یا یوں کہیں کہ میرا بھی پھر ان پر ایک حق ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میری بات کا، میری پکار کا، میرے احکامات کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پاویں، ہدایت پاویں، سیدھے راستے پر گامزن رہیں۔ تو اس میں دو چیزیں اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ کہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک ایمان اور ایک استجابت۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ جب اس کا رب اتنا کریم ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی سنتا ہے، تو اس کو بھی پھر دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس پر ایمان رکھے،
ایمان ہوگا تو دعا مانگے گا، ایمان ہوگا تو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر ایمان ہی میں کمی ہے، اگر اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ ہی نہیں ہے، بھروسے ہی میں کمی ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ اس کی بارگاہ میں جائیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین کامل ہونا چاہیے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور دوسری بات فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ پھر وہ جو کام کرنے کو کہے، اگر وہ نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو نماز پڑھیں۔ رمضان المبارک آ گیا، روزوں کے لیے اللہ نے پکار دی، جیسے ابھی اس سے پہلے آیت کے اندر گزرا، تو رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے لیے کمر کس لیں۔ الغرض جہاں 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 کہیں آپ کو جو حکم بھی دیا جاتا ہے تو اس کو حتی المقدور بجا لائیں۔ یہ میں نے جو کہا ہے نا حتی المقدور، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، 28ویں پارے میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ آپ سے جتنا ڈرا جا سکتا ہے اتنا مجھ سے ڈریں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت کے مطابق مکلف ٹھہراتے ہیں۔ تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں، جتنا اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، جتنی اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں، جتنی اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، وہ دیں۔ اور یہی فرمایا کہ لعلہم یرشدون، کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی پکار کا، اس کے احکامات کا جواب دیں، ان پر عمل پیرا ہوں، اور پھر یہ کہ جو ہی کوئی مسئلہ ہمیں پیش آئے تو پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں۔ مجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہمارے دل دماغ میں جو ہے وہ راسخ ہو کہ وہ ذات ہے کہ جب بھی ہم اس سے مانگیں گے وہ ہماری پکار کا جواب دے گی۔ تو آج کی آیت نمبر 186 کے حوالے سے یہ کچھ گفتگو ہوئی۔ ناظرین کرام، میری ان ویڈیوز کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے آگے جو ہے وہ پھیلا دیا کریں، اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھیوں اور احباب سے بھی کروا دیا کریں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔